نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به يستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے شروع ہو رہا ہے. یہ 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر پہلے گزر چکی. وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے. نفس بتلایا گیا تھا کہ ساری برائیاں اور روحانی بیماریاں جتنی ہیں وہ سب نفس کے اندر جمع ہیں. قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ روحانی بیماریاں جتنی ہیں سب کہاں ہیں؟ نفس کے اندر ہے. جیسے حسد ہے، حسد کہاں ہے؟ نفس کے اندر ہے. قرآن میں ہے یہودیوں کے بارے میں حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہیں وہ ان کے نفسوں کی وجہ سے. تو دیکھیں حسد کا تعلق قرآن نے نفس سے بتلایا. اسی طرح خواہشات کا تعلق نفس سے ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو خواہشات سے روکا. تو یہاں خواہشات کا تعلق بھی نفس سے بتلایا. اسی طرح بخل کا تعلق نفس سے ہے. احضرت الانفس الشح، بخل کنجوسی، بخل کہتے ہیں کنجوسی، کہ نفسوں کے سامنے حاضر کر دی گئی شح یعنی کنجوسی اور بخل. تو بخل کا اور کنجوسی کا تعلق بھی نفس سے ہے. اسی طرح تکبر کا تعلق نفس سے ہے. لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے تکبر کیا اپنے نفسوں کی وجہ سے. تو جتنی برائیاں ہیں سب کا تعلق نفس سے ہے. اس لیے اس نفس کی اصلاح انسان کے لیے موت سے پہلے ضروری ہے. موت سے پہلے ہر انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے. اس کے بہت سے طریقے علماء نے لکھے ہیں، مختصر بیان کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے نفس کی اصلاح کا کہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا جائے. اپنی خواہشات کو کچھ کنٹرول کیا جائے. خواہشات جتنی ہیں کھانے کے تعلق سے، کھانے کی لائن سے ہو، پینے کی لائن سے ہو، پہننے کی لائن سے ہو، گھومنے پھرنے کی لائن سے ہو یا عورتوں کی لائن سے ہو، جس لائن کی خواہشات ہو، خواہشات پر کچھ نہ کچھ کنٹرول کیا جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کیسی تھی، دنیا کو انہوں نے کس انداز میں گزارا. جہاں تک ہو سکے اپنی خواہشات کو کم کر کے، دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھ کر، دنیا کو ایک سفر کی زندگی سمجھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خاص طور سے خلفائے راشدین نے گزارا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اگر کہیں تو سارے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کا بنا دیا جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بس مجھے اتنا دیا جائے، ایک دن کھانا کھا لوں، اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں. دیکھیے اب یہ بھوکا رہنا کیوں ہے؟ اختیار سے ہے. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں ہے، نعوذ باللہ فقیر نہیں ہے. غربت کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے بھوکے نہیں، اختیار سے بھوکے کہ تاکہ نفس کنٹرول میں رہے. یہ قیامت تک کے لوگوں کو سبق دیا ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت ابوبکر کو دیکھ لیں، یہ سب کچھ نہ کچھ خواہشات کو کنٹرول کرتے تھے. تو اس لیے نفس کو سدھارنے کے لیے
نفس کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے کچھ نہ کچھ انسان اپنے خواہشات پر کنٹرول کرے۔ ساری خواہشات چھوڑنا نہیں ہے، ساری جائز خواہشیں چھوڑ دیں گے تو پھر تو نفس انسان کو کبھی حرام میں بھی لے کر جا سکتا ہے۔ نفس کی کچھ خواہشات پوری کی جا سکتی ہے، لیکن ہمیشہ نفس کی خواہش پوری کرنے میں ہی لگے رہنا اور اس کی وجہ سے نمازوں میں اور دین میں کوتاہی کرنا، یہ خطرناک ہے۔ فرائض میں، اللہ کے احکامات میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں، آپ کی زندگی کو اپنانے میں کوتاہی ہو جائے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے، تو یہ خطرناک ہے۔ تو خواہشات کو اتنا کنٹرول کیا جائے کہ انسان فرائض پورے ادا کر سکے۔ یہ نفس جو ہے فرائض کے ادا کرنے میں، واجبات کے ادا کرنے میں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنانے میں نفس دخل انداز نہ ہو، نفس خلل نہ ڈالے، اتنا کنٹرول تو ہر ایک کو اپنے خواہشات پر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، نفس کے سدھارنے کے لیے عبادات کی کثرت، زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس نفس کو کنٹرول، عبادتوں سے، نماز پڑھنے سے، نوافل سے، تہجد سے۔ تہجد کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ اس سے سب سے زیادہ نفس کچلا جاتا ہے، تہجد سے سب سے زیادہ نفس کچلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان نوافل کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے نفس کو کنٹرول کیا جائے، نفس کو سدھارنے کی کوشش کی جائے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، جیسے اس آیت میں ہے کہ نفس بہت برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ اللہ رحم کرے، اللہ سے اگر انسان دعا کرے گا اور اللہ اگر نفس کے شر سے بچا لے گا تو انسان آسانی سے بچ جائے گا۔ تو تیسری چیز ہے دعا کرنا، کہ انسان نفس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ چوتھی چیز، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، نیک لوگوں کی صحبت، ایسے لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کر لیا ہے، جن کا نفس کنٹرول میں رہتا ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کرے، ایسے اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو، ایسے علماء اور صلحاء کو، اور ان کی صحبت میں وقت گزارے۔ یہ تو قرآن کا حکم بھی ہے، 11ویں پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جو تقوی میں سچے ہیں، اللہ سے ڈرنے میں سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنا تاکہ نفس کنٹرول میں آ جائے۔ چلیے، تو یہ 4 طریقے ہیں نفس کو سدھارنے کے لیے۔ آگے فرمایا الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، رحم اور رحمت، اللہ کی جو رحمت ہے یہ بڑی زبردست ہے۔ جس انسان کو نصیب ہو گئی اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جائیں گے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت عطا فرما، اپنی رحمت کا حصہ نصیب فرما، رحمت کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں رحم کا لفظ ہے، دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ رحمت کا لفظ کہا ہے کہ رحمت کی وجہ سے کون سے کام بن سکتے ہیں۔ جو ہر نماز کے بعد رحمت مانگے گا، اللہ سے رحم مانگے گا اور اللہ کی رحمت نصیب ہو گئی تو اس کے کتنے کام بن سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایمان پر خاتمہ جس کو چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی ہے 3 پارے میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے خود اس دعا کے آخر میں رحمت کا لفظ کہا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارا دل ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما۔ دیکھو، جس کو رحمت مل گئی اس کو ایمان پر خاتمہ مل جائے گا، جس کو رحمت مل گئی وہ نفس سے بچ جائے گا۔ یہاں پر ہے کہ نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے، اللہ کی رحمت جس کو مل گئی وہ نفس کے شر سے بچ جائے گا۔ رحمت کا دوسرا فائدہ کہ نفس سے انسان بچ جائے گا۔ اسی طرح رحمت کا تیسرا فائدہ کہ دنیا کے عذاب سے بچ جائے گا آدمی، دنیا کی مصیبت، دنیا کے عذاب سے۔ کتنے نبیوں کے واقعات پیچھے 8ویں پارے میں بیان کیے گئے، 12ویں پارے میں بیان کیے گئے کہ نبیوں کی قوموں پر جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبیوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ تو ان لوگوں کو بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال کیا کہ ہم نے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے ان کو بچا لیا اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا اپنی رحمت سے۔
تو دیکھیے اللہ کی رحمت آتی ہے تو انسان دنیا کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے، دنیا کی مصیبت سے بھی بچ جاتا ہے۔ اسی طرح رحمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ رحمت کی وجہ سے دنیا بھی مل جاتی ہے۔ آدمی چاہتا ہے مال، دولت، عہدہ اور بادشاہ سب کچھ مل سکتا ہے۔ ذوالقرنین جو بادشاہ گزرے ہیں 16ویں پارے میں ہے، ذوالقرنین جو بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا پر ان کو حکومت عطا فرمائی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ جب ساری چیزیں مل گئی، ان کو ساری دولت مل گئی، بادشاہت مل گئی، سارے اسباب مل گئے، فوجی اور سب کچھ مل گیا، تو انہوں نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تو رحمت آئے گی تو دنیا بھی سنور جائے، دنیا کے بھی کام بن جائیں گے، انسان نفس سے بچ جائے گا، انسان کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا، دنیا کی مصیبتوں سے بچ جائے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، قیامت کے دن یہ 7ویں پارے میں ہے کہ جس سے اللہ کا عذاب پھیر دیا گیا گویا اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ تو اس لیے ہر نماز کے بعد یہ رحمت کی دعا مانگی۔ یہاں خاص اللہ تعالیٰ نے نفس کے شر سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ میرا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو اس لیے رحمت کی دعا ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے کہ رحمت، اگر اللہ نے ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ کر لیا تو ہمارے لیے ساری چیزیں آسان ہو، دنیا اور آخرت کے سارے کام بن جائیں گے، سارے کام سنور جائیں گے۔ چلیے آگے فرماتے ہیں وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنی زبردست، اتنی بڑی شخصیت ہیں اور اتنے پاکیزہ ہیں، اتنے پاک دامن ہیں، تو اب بادشاہ نے اب حکم دیا کہ ان کو لے کر آؤ۔ بادشاہ نے کہا وقال الملک اتونی بھی، ان کو لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، میں ان کو اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ پہلے تو کہا تھا، پہلے جب تعبیر بتلائی اس وقت تو اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ان کو لے کر آؤ، وقال الملک اتونی بھی، لیکن یہاں کیا کہا؟ ان کو لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، میں ان کو اپنے لیے خاص کر دوں گا، یعنی اپنا مشیر خاص بنا لوں گا اور اپنے سارے کام، سارے عہدے سب ان کے حوالے کر دوں گا۔ یہ روایتوں میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آنے کے بعد بادشاہ نے ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی، تخت وغیرہ سب ان کے حوالے کر دیا۔ یہ بات تفسیروں میں ہے۔ تو کہا کہ میں ان کو اپنے لیے خالص کر دوں گا، خاص ان کو اپنا مشیر بنا لوں گا، ہر کام ان سے پوچھ کر کروں گا، کوئی بھی قرارداد، کوئی بھی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر نہیں کروں گا۔ یہ مطلب ہے کہ ان کو لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اپنے لیے ان کو خاص کر دوں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اس سے بات کی، تو اب تو اور زیادہ متاثر ہو گیا۔ حضرت نبیوں کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہوتی ہے، نبیوں کے پہلے ہی وہ متاثر تھا۔ اور بادشاہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ایک سے متاثر اس وجہ سے تھا، ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، جو پورے ملک میں کوئی بھی خواب کی تعبیر نہیں بتا سک رہا تھا، کوئی بھی خواب کی تعبیر نہیں جانتا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی، ایک تو اس وجہ سے وہ متاثر تھا۔ دوسرے، صرف خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، پورے مصر کو، پورے ملک مصر کو قحط سے نکالنے کے لیے فارمولہ پیش کیا۔ قحط سے نکالنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتلائی، منصوبہ بتلایا۔ اسی طرح تیسری چیز جس کی وجہ سے وہ متاثر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بے نیاز ہیں، کتنے بے نیاز ہیں اور کتنے پاک دامن ہیں کہ جب بادشاہ ان کو نکالنے لگا، بادشاہ نے حکم دیا کہ جیل سے نکل جائیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نہیں نکلے۔ پہلے کہا کہ عورتوں کو بلا کر پہلے فیصلہ کرو، ان سے پوچھو کہ میں پاک دامن ہوں۔ تو اتنے بے نیاز اور اتنا ان کے اندر استغنا ہے اور اتنی ان کی پاک دامنی ہے، اتنی طہارت ہے کہ ساری عورتیں ان کے سچا ہونے کی گواہی دے رہی ہیں۔ تو یہ تین وجوہات کی وجہ سے وہ بادشاہ پہلے ہی متاثر تھا، لیکن اب جب چوتھی وجہ کہ جب آ کر وہ حضرت نے ان سے بات کی ہے بادشاہ سے، تو نبیوں کا جو کلام ہوتا ہے تو وہ تو پتھر بھی پگھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی زبان میں، ان کے کلام میں، ان کی بات میں، نبوت کا کلام کتنا پر اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مکہ کے جو کافر تھے وہ اچھے ذہین لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آنے دیتے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننے دیتے تھے وہ۔ عرب میں ایک بہت بڑا شاعر تھا، اتنے بہترین کلام لکھتا تھا وہ شاعر، اتنے بہترین اشعار لکھتا تھا کہ پورے عرب میں اس کا کوئی مقابل نہیں تھا، پورے عرب میں اس کے ہم پلہ کوئی نہیں تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ مکہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، تو مکہ کے کافروں نے اس کو روکا کہ تم ان کی بات نہیں سننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مت جانا، ان کی بات مت سننا، کیونکہ کافروں کو بھی معلوم ہے کہ نبیوں کی بات میں کتنا اثر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کے سامنے بات کر دی، کہیں یہ ایمان قبول کر لیا تو یہ پھر اسلام کے لیے اشعار لکھے گا تو پھر ہزاروں لوگوں کا دل پلٹ جائے گا۔ اس لیے روایتوں میں ہے کہ مکے والوں نے اس کو 100 اونٹ دیے۔ کتنے اونٹ دیے؟ 100 اونٹ دے کر اس کو روکا کہ تو ان کے قریب مت جا بس اور ان کی بات مت سن، تو وہ اونٹ لے کر چلا گیا، محروم ہو گیا۔ تو نبیوں کی کلام میں اثر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب نزدیک آئے، پہلے تو بادشاہ دور دور سے ان کی تعریف سن رہا تھا، دور دور سے ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں دیکھ رہا تھا، لیکن اب جب قریب آئے تو ان کا حسن و جمال دیکھا، ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کی نورانیت دیکھی، آپ کا جب طرز تکلم، آپ کے بات کرنے کا انداز اور جو زبان مبارک سے آپ کی باتیں نکل رہی تھی نورانی، وہ جب سنی ہیں تو وہ تو اتنا متاثر ہو گیا۔ فلما کلمہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کلام کیا ہے، اس سے بات کی ہے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، اس نے کہا کہ آج سے آپ ہمارے پاس مکین، اس گھر کے گویا مالک ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ بادشاہ کا جو محل ہے، بادشاہ کے محل میں آپ آج جو ہے آپ مہمان نہیں ہیں، یہاں پر مکین، آپ یوں سمجھو اس کے مالک ہیں آپ، اور مامون ہیں، آپ امانت دار ہیں، محفوظ ہیں، یہاں پر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور آپ گویا اس گھر کے مالک ہیں، مالک بن کر رہیے یہاں پر۔ اتنا متاثر ہو گیا، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گیا، اپنا محل بھی دے دیا سب۔ قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہنے لگا کہ آج سے آپ ہمارے پاس مکین کہتے ہیں گھر میں رہنے والے کو، یعنی آپ میرے محل میں ایسے جیسے آپ یہاں بہت زمانے سے رہتے ہیں، آپ کا ہی محل ہے۔ انک اليوم لدینا مکین امین، آپ یہاں پر مکین ہیں، آپ اس گھر کے مالک ہیں اور آپ محفوظ ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، پھر بادشاہ نے پوچھا ہوگا کہ اب ہمارے ملک کا کیا ہوگا، آپ نے تعبیر تو بتلائی ہے کہ آگے قحط آنے والا ہے، اور قحط سے پھر بہت پریشانی ہوگی، تو اس کا انتظام کیسے کیا جائے؟ آپ نے تدبیر تو بتلا دی ہے کہ 7 سال پہلے ہمیں کھیتی باڑی کرنی ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اور پھر اگلے 7 سالوں میں خرچ کرنا ہے، تو آپ نے تدبیر بتلائی ہے، لیکن اس تدبیر پر عمل کون کرائے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر متعین کر دو، وزیر خزانہ، فائنینس منسٹر بنا دو، مجھے خزانے کا وزیر مجھے بنا دو، سارے خزانے میرے حوالے کر دو۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر متعین کر دو۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ یہ عہدے کی خواہش، کیوں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ منصب، یہ عہدہ مانگا ہے، یہ بادشاہ سے مانگا ہے؟ کیوں مانگا؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جانچ لیا، پرکھ لیا کہ یہ مصر جو برباد ہو رہا ہے، مصر میں جتنے گناہ، اس زمانے میں جتنے گناہ ہو رہے تھے، اور مصر کی جتنی بربادی تھی، اور وہاں جتنی لڑائی جھگڑے فساد تھے، وہ سب اس وجہ سے تھے کہ خزانے کا صحیح استعمال نہیں تھا، خزانے پر غلط آدمی بیٹھا ہوا تھا، وزیر خزانہ غلط تھا، وہ صحیح استعمال نہیں کر رہا تھا، وہ صحیح لوگوں تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو خزانے کا وزیر بناتے ہیں کسی ملک میں، تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھرے، اس لیے تھوڑی بنایا جاتا ہے کہ اس کو کہ وہ اپنا پیٹ بھرے، اپنے رشتہ داروں کا پیٹ بھرے، اپنی پراپرٹی اور جائیداد بنا دے، وہ تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ مخلوق کی خدمت کرے، وہ حقداروں تک وہ اس خزانے کے مال کو پہنچائے۔ کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، کوئی مفلس نہیں رہنا چاہیے، کوئی غریب نہیں رہنا چاہیے، کوئی بے لباس نہیں رہنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عہدے دیے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ مصر جو برباد ہو رہا ہے، ویسے بھی علماء نے لکھا ہے اور آج کل کے بھی لوگ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم عہدہ جو ملک میں ہوتا ہے یہ خزانے کا ہی ہوتا ہے، وزیر خزانہ۔
یہ اگر آدمی صحیح ہو اور یہ پورے ملک میں صحیح مال کی سپلائی کرے، صحیح جگہ پر پہنچائے، تو پورا ملک صحیح چلے گا. ملک سے ساری خرابیاں دور ہوگی، فتنے فساد دور ہوں گے، لڑائی دور ہوگی، زنا اور سارے جتنی برائیوں میں بہت زیادہ کمی واقع ہوگی اگر مال کا صحیح استعمال کیا جائے، خزانے کا وزیر صحیح ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ مصر برباد ہو رہا ہے اس وجہ سے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ مانگا ہے، اجعلنی علی خزائن الارض. دوسری بات، ہماری اس شریعت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو شریعت ملی ہے، ہمیں تو شریعت میں ویسے عہدہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے. عہدہ خود سے مانگنا، خود سے طلب کرنا کہ مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے، مجھے کارپوریٹر بنا دیا جائے، یا ایم ایل اے یا ایم پی بنا دیا جائے، تو خود سے مانگنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. بخاری شریف میں ہے، عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لا تسأل الامارہ، امارت کو، عہدے کو طلب مت کرو، عہدہ مانگ کے مت لو. اگر تم مانگ کر عہدہ لوگے تو تمہیں اس عہدے کے حوالے کر دیا جائے گا. اگر تم نے عہدہ لیا، مانگ کر لیا، تو تمہیں اس عہدے کے حوالے کر دیا جائے گا. اور اگر تم نے عہدہ لیا بغیر مانگے ہوئے، تم نے مانگا نہیں لیکن جو ملک کے اچھے لوگ تھے انہوں نے مل کر تمہیں بنا دیا، تو پھر تمہاری مدد کی جائے گی. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر تم نے عہدہ لیا، مانگ کر لیا، تو تمہاری اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی، تمہیں اس عہدے کے حوالے کر دیا جائے گا. اور اگر تمہیں بغیر مانگے عہدہ مل گیا ہے، لوگوں نے تمہیں دے دیا ہے، تمہارے اندر خواہش اور طلب نہیں تھی، تو پھر تمہاری مدد کی جائے گی. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں، انہوں نے آ کر سوال کیا ایک مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کوئی عہدہ دے دیجیے مسلمانوں میں، کسی جگہ کا گورنر، کسی علاقے کا گورنر، کسی شہر کا گورنر، کچھ بنا دیجیے مجھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تم کمزور ہو، میں اپنے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. ایک حدیث میں یہ ہے، اے ابو ذر تم کمزور ہو، میں اپنے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. کبھی 2 آدمیوں پر بھی امیر مت بننا. ان سے کہا کبھی 2 آدمیوں پر بھی امیر مت بننا، اور یتیم کے مال کا کبھی ذمہ دار مت بننا، کیونکہ تمہارے اندر میں دیکھ رہا ہوں امانت دار. حضرت ابو ذر غفاری کے اندر امانت داری تھی، لیکن دوسری جو چیز جو ہوتی ہے علم اور قوت، فیصلوں کو نافذ کرنے کی طاقت، وہ نہیں تھی. اس اعتبار سے وہ کمزور تھے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کمزور ہو، 2 آدمیوں پر بھی امیر مت بننا، تم صحیح فیصلہ نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر وہ قوت فیصلہ، وہ چیز نہیں ہے تمہارے اندر. اور یتیم کے مال کا ذمہ دار مت بننا، ایک روایت میں. دوسری روایت میں یہ کہ ابو ذر تم کمزور ہو، اور یہ عہدے انہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی و ندامہ، یہ عہدے یہ امانت ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ رسوائی اور شرمندگی کا ذریعہ ہوں گے، مگر جس نے اس کا حق ادا کیا. اب جو بھی عہدہ ہو، کسی مسجد کا عہدہ ہو، مسجد کا سیکریٹری بن جائے، صدر بن جائے، مدرسے کا عہدہ ہو، کسی تنظیم اور کمیٹی کا عہدہ ہو، کسی ملک کا عہدہ ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، یہ سب کے سب امانت ہوتے ہیں. انہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی و ندامہ، یہ امانت ہوتے ہیں اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور پشیمانی، شرمندگی کا ذریعہ ہوں گے، مگر جس نے اس کا حق ادا کیا. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. اس لیے عہدے مانگنے نہیں چاہیے، عہدے مانگنے سے منع کیا گیا. جو کمزور ہیں انہیں تو خاص طور سے عہدے نہیں لینے چاہیے. تو لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جو عہدہ مانگ کر لیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں وہاں پر کوئی بھی اس عہدے کے قابل نہیں تھا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام نہیں لیتے تو پوری دنیا کا، پوری انسانیت کا نقصان ہوتا، پورا ملک مصر برباد ہو جاتا، پورا مصر برباد ہو جاتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ دیکھا نہیں گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ دیکھا نہیں گیا کہ اتنا بڑا ملک برباد ہو جائے. قید سالی ہوگی. اگر انہوں نے کوئی اچھا آدمی، اچھا وزیر، اچھا فائنینس منسٹر ان کو نہیں ملا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پورا خزانہ خالی کر دے گا. یہ 7 سال میں جو جمع کرنا ہے وہ جمع نہیں کرے گا، پھر اگلے 7 سالوں میں کیا خرچ کرے گا؟ اگلے 7 سال قحط کے ہیں تو یہ 14 سال میں تو پورے ملک کو برباد کر دے گا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی اس قابل نہیں ہے
اللہ تعالیٰ نے میرے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگ کر لیا، فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دو، زمین کے خزانے میرے حوالے کر دو، انی حفیظ علیم۔ آگے کہا کہ میں زمین کے جو خزانے مانگ رہا ہوں ایسے ہی نہیں کہ میں بہت بڑا نبی ہوں، اللہ کا ولی ہوں، صرف اس بنیاد پر نہیں۔ ہاں بہت سارے لوگوں کو عہدہ دے دے کہ بہت نیک ہیں، بہت متقی پرہیزگار ہیں، نہیں، عہدہ چلانے کے لیے کوئی بھی عہدہ چلانے کے لیے، کوئی منصب چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ دونوں چیزیں میرے اندر ہیں، اس لیے میں یہ عہدہ مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسے ہی نہیں فری میں کہ میں نبی ہوں، بہت متقی پرہیزگار ہوں، اللہ والا ہوں تو اس لیے مجھے دے دو بس، نہیں، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی امانت دار ہوں۔ میں اس عہدے پر آ کر یہاں کے مال کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اپنے رشتہ داروں کے پیٹ بھرنا، اپنے رشتہ داروں کی جیب بھرنا، اپنی جیب بھرنا، ایسے غلط کام نہیں کروں گا میں۔ انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی امانت دار ہوں، ایک بھی روپیہ ادھر کا ادھر نہیں کروں گا، غلط جگہ استعمال نہیں کروں گا، اور علیم، مجھے علم بھی ہے اس کا۔ صرف امانت دار ہونا کافی نہیں، بہت سارے لوگ نیک ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس عہدے کو چلانے کا علم نہیں ہوتا۔ آج کل دنیا میں ہوتا ہے، نیک لوگ بس متقی پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، ان کو کوئی عہدہ دے دیا گیا، اب ان کو اس لائن کا تجربہ ہی نہیں ہے، تو وہ پوری جماعت کو لے کر ڈوب جاتے ہیں، پوری تنظیم کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہونا چاہیے، امانت داری بھی ہونا چاہیے اور علم بھی ہونا چاہیے۔ تو کہا مجھے امانت دار بھی ہوں، میں حفاظت کروں گا، اور علم بھی ہے مجھے کیسے پورے ملک کا نظام چلانا ہے، کیسے غلہ جمع کرنا ہے، اور اگلے 7 سالوں میں کیسے خرچ کرنا ہے، اللہ نے مجھے یہ سارا علم دیا ہے۔ تو میرے پاس دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں، ہر عہدے، جس کو بھی دنیا میں عہدہ ملے تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ دو چیزیں اگر ہیں تو ان دو چیزوں کی بنیاد پر کوئی بھی عہدہ دینا چاہیے، اور ہر مسلمان کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر اگر یہ دو چیزیں ہیں تو میں عہدہ لے سکتا ہوں، ورنہ صاف انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر عہدہ لے لیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن بہت خطرناک پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو کہا عہدہ چلانے کے لیے اور وزیر خزانہ بننے کے لیے میرے پاس دو چیزیں ہیں، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں امانت دار ہوں، خیانت نہیں کروں گا، غلط استعمال نہیں کروں گا اس خزانے کا، اور علیم، جاننے والا، علم بھی ہے میرے پاس۔ اور کیا دیکھیے یہ اللہ والے ہیں۔ آج کل تو لوگ اللہ والا کس کو سمجھتے ہیں؟ بس تسبیح لے کر جو بیٹھ جائے، جسے دنیا کی کوئی معلومات نہ ہو، نہ موبائل چلانا آتی ہو، نہ گاڑی چلانا آتی ہو، نہ فلاں کام آتا ہو، جس کو یہ چیزیں آ گئی تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو دنیا اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ نبی ہے وہ، اس زمانے میں سب سے بڑے، روئے زمین پر سب سے بڑے اللہ والے تھے، نبی سے بڑھ کر اس اپنے زمانے میں کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولی سب سے بڑے ہیں، اور ان کو دنیا کی بھی اتنی معلومات ہیں، سبحان اللہ، دنیا کی بھی اتنی معلومات ہیں ان کو۔ تو یہ اللہ والے ہیں جو انسانیت کو نفع پہنچا رہے ہیں اپنے علم سے، دین کا کام بھی کر رہے ہیں وہ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ اس لیے بھی مانگا کہ میں جب پورے ملک کا نظام صحیح کر دوں گا، خزانے کے وزیر بن کر میں پورے ملک میں انصاف کروں گا اور سارے غریبوں کا خیال رکھوں گا اور یہ معیشت اور اقتصاد کا نظام صحیح چلاؤں گا، پھر میں جب نبوت کی بات پیش کروں گا، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاؤں گا تو لوگ میری بات قبول کریں گے۔ نبی جو ہے کوئی دنیاوی غرض سے عہدہ کبھی بھی قبول کر ہی نہیں سکتے۔ نبی دنیاوی، ہماری طرح تھوڑی ہوتے ہیں وہ کہ دنیاوی لالچ ہو ان کے اندر، نعوذ باللہ، کوئی لالچ ہو ان کو، بڑا بننے کی خواہش ہو، پیپروں میں نام آنے کی خواہش ہو، مشہور ہونے کی ان کو جو ہے مشہور ہونے کی خواہش ہو۔ نبیوں کے اندر یہ گندی خواہشیں نہیں ہوتی، یہ گندے جذبات جو ہمارے اندر ہوتے ہیں وہ نبیوں کے اندر نہیں ہوتے۔ انہوں نے دنیاوی کسی غرض سے عہدہ نہیں لیا ہے، اس کے پیچھے یہ مقصد چھپا ہوا تھا کہ میں ایک وزیر خزانہ بنوں گا، انصاف کروں گا تو لوگ میرے قریب آئیں گے، پھر میں جب نبوت کا پیغام ان تک پہنچاؤں گا، نبوت کی طرح اللہ کا جو پیغام مجھے پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ پیغام پہنچاؤں گا تو لوگ میری بات قبول کریں گے۔ تو اس لیے کہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا، امانت دار بھی ہوں اور علیم، جاننے والا بھی ہوں۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنی خصوصیت خود اپنے منہ سے بتلا رہے ہیں، خود اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہے ہیں جیسے، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی تعریف، اپنے آپ کو پاکیزہ مت بتلاؤ، لا تزکوا انفسکم،
الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو خود پاکیزہ بتلاتے ہیں، اپنی تعریف خود کرتے ہیں، جو اپنی تعریف خود کرنے والے ہیں، اپنی پاکیزگی اپنے آپ کو بہت اچھا بتلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا فلا تزکوا انفسکم، حدیث میں بھی منع کیا گیا، حتیٰ کہ ایسے نام سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گیا جس سے تعریف کی بو آتی ہو، تعریف کی بو آتی ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے، ان کی بیٹی تھی جن کا نام تھا برہ۔ برہ عربی میں کہتے ہیں نیک کو، بہت زیادہ نیک، برہ کا معنی ہے بہت زیادہ نیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام سنا کہا نہیں، یہ تو ایسا نیکی کا دعویٰ ہو گیا جیسے ہم بہت نیک ہیں، تو یہ نام بدل دو، اس کا نام زینب رکھو۔ دیکھیے صرف نام سے، اب وہ بیچاری بچی کا کیا قصور ہے، بچی کا نام رکھ دیا گیا برہ، اس نے خود تھوڑی دعویٰ کیا کہ میں سب سے نیک ہوں، لیکن اس نام سے بو آ رہی تھی کہ دعویٰ، جیسے دعویٰ ہو رہا ہے کہ یہ بہت نیک ہے، میں بہت نیک ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام بھی رکھنے سے منع کر دیا، کہا کہ نام بدل دو، اس کا نام زینب رکھو۔ تو اپنی تعریف پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنی تعریف کر رہے ہیں وہ یہاں پر موقع کی مناسبت سے اس بادشاہ کو اطمینان دلانے کے لیے، اپنی بڑائی مقصود نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی، قرآن میں 3 واقعات ہیں، جنہوں نے بھی اپنی تعریف کی ہے اپنی بڑائی کے لیے، تکبر کے طور پر جنہوں نے اپنی تعریف کی ہے، اپنی پاکیزگی بتلائی ہے، وہ تینوں ہلاک ہوئے ہیں، تینوں برباد ہوئے ہیں۔ جو اپنی بڑائی کے لیے تعریف کرے گا، اپنی کوئی خصوصیت بتلائے گا تاکہ لوگ مجھے کچھ سمجھیں، لوگوں میں میرا بڑا نام ہو، لوگ مجھے بڑا سمجھے، اچھا سمجھے، جو اس نیت سے اپنی تعریف کرے گا، اپنی کوئی خصوصیت لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ میرے اندر یہ فلاں خصوصیت ہے، اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ میری بڑائی ہو، میں مشہور ہو جاؤں، تو وہ برباد ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا انا خیر من، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس وقت سجدہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ تو دیکھو اس نے اپنی تعریف کی ہے، اپنے آپ کو بہتر کہا ہے بڑائی کے طور پر، تکبر کے طور پر، اپنی خصوصیت بتلائی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، لیکن اس کا مقصد جو ہے اپنی بڑائی کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا کہ نہیں کیا۔ اسی طرح فرعون نے بھی اپنی بڑائی کی، ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل، نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے ام انا خیر، میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل آدمی جو اپنی بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی نا، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے دوسروں کو گھٹا کر اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی برباد کیا۔ اسی طرح اسی طرح سورہ کہف میں واقعہ ہے 2 باغ والے ایک شخص کا، ایک آدمی تھا جس کے 2 باغ تھے، اور وہ 2 دوست تھے، تو وہ ایک دوست جس کے 2 باغ تھے، وہ اپنے دوست کے سامنے اپنی بڑائی کر رہا ہے، انا اکثر منک مالا و ولدا، میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں تو اور تجھ سے زیادہ بیٹے ہیں مجھے۔ تو دیکھو اس نے جو ہے اپنی تعریف کی کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، اولاد بہت زیادہ ہے، اور یہ دیکھ باغ ہے میرے پاس، یہ سب ہے۔ تو یہ سب چیزیں وہ اپنے دوست کے سامنے، جو دوست مسلمان تھا، اس دوست کے سامنے بڑائی کے طور پر، فخر اور تکبر کے طور پر، اور اس کو نیچے گرانے کے لیے اس نے یہ تعریف کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی برباد کیا۔ اس کے بارے میں کہ آگے چل کر اللہ کی طرف سے ایک آگ آئی، اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کا شکار کر دیا۔ تو جو بھی اپنی تعریف کرے گا اپنی بڑائی جتلانے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، تو وہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی بڑائی بتلانے کے لیے اپنی خصوصیت نہیں بتلائی ہے، اپنی جو تعریف کی ہے وہ حقیقت بتلانے کے لیے، اور اس بادشاہ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں یہ جو عہدہ لے رہا ہوں میں اس قابل ہوں، میرے اندر یہ خصوصیت ہے، اس لیے حضرت نے اپنی تعریف کی ہے۔ چلیے فرمایا آگے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قدرت دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں قدرت دی، یعنی زمین کا مالک بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ جیسے پہلے کہا تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب یہ بادشاہ کے محل میں آ گئے تو بادشاہ نے پورے اختیارات، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اپنا تاج تک حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا اس نے، اور سب کے سامنے سارے وزیروں اور پورے مالداروں کو جمع کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی،
تاج پہنایا گیا سب کے سامنے، وہ مجلس منعقد کی گئی اور ساری مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھرایا گیا کہ دیکھو آج سے سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہم نے یوسف کو زمین میں ایسے قدرت دی، کذالک مکننا لیوسف فی الارض۔ اس سے پہلے بھی آیا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام وہ عزیز مصر کے گھر میں داخل ہوئے، جب بھائیوں نے ان کو بیچا اور وہ مصر آئے، مصر میں جب مصر کا جو سب سے بڑا وزیر تھا عزیز مصر، اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر لے کر گیا اور گھر میں ٹھکانہ دیا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کہے تھے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسی طرح یوسف کو زمین میں قدرت دی۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ ہم نے یوسف کو زمین میں قدرت دی، پاور دیا، وہ صرف ایک گھر میں پاور دیا تھا، اس گھر کی حد تک اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں اختیار دیا تھا، وہاں بادشاہ بنایا تھا۔ لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا، طاقت دی، یہ پورے ملک مصر میں طاقت دے دی ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ دیکھیے ایک ایسا آدمی جو مصر میں غلام بن کر داخل ہوا تھا، کیا بن کر داخل ہوا تھا؟ غلام بن کر داخل ہوا تھا، ایک بچہ تھا چھوٹا جو غلام بن کر مصر میں داخل ہوا، جو اس علاقے کا رہنے والا بھی نہیں، جو دوسرے ملک کا رہنے والا ہے، چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ کیا یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سارے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا اور پھیر دیا، بادشاہ کے فیصلے پر سب راضی ہو گئے۔ اگر کچھ لوگ باغی ہو جاتے، لڑائی ہو جاتی تو کیا ہوتا، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے چاہا، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں بادشاہ بنانا ہے، تو اب اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی جا سکتا ہے؟ اللہ نے فیصلہ کر لیا اور سارے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیا۔ بادشاہ نے جو فیصلہ کیا کہ میرا تاج بھی ان کے حوالے، سارے اختیارات ان کے حوالے، یہ وزیر ہیں، نام کے تو وزیر ہیں لیکن کام کے بادشاہ ہیں، آج سے بادشاہت کے سارے اختیار ان کے حوالے ہیں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب نے مان لیا گردن جھکا کر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا اوپر سے یہی فیصلہ تھا کہ ان کو مصر کا بادشاہ بنانا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قدرت دی، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جس جگہ چاہتے تھے اپنا ٹھکانہ بناتے تھے۔ مصر کے اس زمانے میں 16 یا 17 صوبے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کبھی اس صوبے میں کبھی اس صوبے میں، کیونکہ وزیر تھے، خزانے کے وزیر تھے، سب جگہ سے غلہ اکٹھا کرنا اور اس کو گودام میں پہنچانا اور اس کو محفوظ کرنا یہ ذمہ داری تھی۔ تو اتنا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زمین مسخر ہو گئی، لوگوں کے دل اتنا ان کے تابع ہو گئے اور لوگ اتنی ان سے محبت کرنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جہاں چاہتے تھے وہاں ٹھکانہ بناتے تھے۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کا حصہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کا حصہ اس کو دے دیتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عام قاعدہ بھی بیان کر دیا، قیامت تک ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ ہم محسنین، جو اچھا کام کرنے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ بھی جس کا تعلق اچھا ہے، محسن ہے، اللہ کی عبادت بھی اچھی کرتا ہے اور انسانوں کے ساتھ خیر خواہی بھی اچھی کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسا ہی بدلہ دیں گے، ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے، انہیں دنیا میں بھی نوازیں گے، دنیا میں بھی چمکائیں گے، لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ جو بھی قیامت تک جو محسن ہوگا، اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق اچھا ہوگا، لوگوں کے ساتھ بھی اس کا سلوک اچھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جو یہ سب کچھ مل گیا، بادشاہت مل گئی، سب کچھ مل گیا، تو کیا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تو دنیا میں ہے، دنیا میں ہم نے تھوڑا سا ان کو دیا ہے، اصل بدلہ تو وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا بدلہ، آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جن کے پاس ایمان اور تقویٰ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان بھی کامل اور تقویٰ بھی، اللہ کا ڈر بھی کامل،
کہ وہ تنہائی میں بھی عورت سے بچ گئے، تنہائی میں اتنی خوبصورت عورت کے ساتھ وہ برائی سے بچ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو جس کے اندر بھی ایسا ایمان ہو کامل اور ایسا تقویٰ ہو اللہ کا ڈر، تو اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عہدے اور دنیا کی ساری چیزیں بھی اس کے تابع کریں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ وَكَانُوا